باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ کل ہم نے کچھ حزب البحر کے شرح کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور کیونکہ یہ تو بہرحال بہت بڑا سمندر ہے اور جس کی بھی جتنی بھی اس کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہاں پہ موٹی موٹی باتیں پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خاص طور پہ میں نے اس کی آیات تسخیر پڑھی تھی، اور آیات تسخیر جو ہے وہ سخر لنا ھذا البحر سے لے کر یا من بیدہ ملکوت کل شیء، تو یہ اولیاء کرام کا ہتھیار ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کے پاس یہ تسخیر کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے راستے کی طرف پھیرتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی باقاعدہ ان کے شیوخ ان کو عملیات بھی کراتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، آپ مسجد کی طرف چلے تو آپ کے ساتھ جو مصاحب تھے وہ کہنے لگے کہ میں حیران تھا کہ حضرت جا رہے تھے اور کوئی بھی سلام دعا نہیں کر رہا تھا، تو بس میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا بات ہے، تو لوگ آنا شروع ہوئے، رش بڑا، میں پیچھے رہ گیا اور لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، تو حضور غوث پاک نے میرے طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہے، جب چاہتے قریب کر دیتے ہیں، جب چاہتے دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ تسخیر کی طاقت ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر یہ جو حزب البحر کی تسخیر ہے وہ اعلیٰ ترین تسخیر ہے، اور چونکہ یہ ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، تو جو اس کے اہل ہیں، جن کو تبلیغ دین میں مصروف ہے، علماء کرام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو گروپ ہوگا اس کے خصوصی جو عمل ہے اس کا وہ انشاءاللہ تعلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہاں تک کر لی تھی کہ سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھ رہے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ تو پھر آگے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ دونوں کے دونوں آیتیں سورہ یاسین کی ہیں، اور یہ دشمنوں کی ہلاکت کے لیے ہوتی ہے، اور ان مقامات پہ جہاں پہ یہ وطمس علی وجوہ اعدائنا پہ، تو کوئی بھی ایسا دشمن واقعی جو ہلاکت کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، جب حزب البحر پڑھتے ہوئے اس مقام پہ آتے ہیں تو پھر اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہاتھ زمین پہ مارتے ہیں اور آگے پیچھے 3 دفعہ رگڑتے ہیں، اور پھر کلمات کہے جاتے ہیں یا قہارو ذل بش شدید الذی لا یطاق انتقامہ، تو 3 دفعہ ہاتھ مارا جاتا ہے اور 3 دفعہ رگڑا جاتا ہے، تو اس سے جو بھی ایسا دشمن ہوتا ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور جنات جادو کی کاٹ کے لیے بھی یہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر آگے پھر یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں آ گئیں۔ اب یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پہلے آپ نے بعد والی آیتیں لکھی ہیں اور پھر اس کے بعد جو شروع والی آیتیں لکھ دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو ان آیات کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حزب البحر کو دیکھا اور آیات کی ترتیب دیکھی، جس ترتیب سے آپ لے کر آئیں تو مجھے آپ کے پھر مقام کی بلندی کا احساس ہوا کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور آپ کتنی نظر رکھتے تھے ان سارے معاملات پر۔ تو چونکہ یہ دعائیں ہوتی ہیں اور مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی آیت پڑھتے، کبھی کوئی آیت پڑھتے، کبھی کوئی آیت پڑھتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی خوشبوؤں کو ملا رہا ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کی خوشبو یہاں پہ ملی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بڑے اسرار ہیں، ان کے بڑے راز ہیں۔ تو یہ جو 5 آیتیں ابتدائی یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ، اس لیے فرمایا کہ اپنا نام غلام یاسین رکھے، یاسین نہ رکھے بلکہ غلام یاسین رکھے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا معنی پایا جاتا ہو جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جو ہے وہ زبردست اور رحمت والے رب کا نازل کیا گیا ہے۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی آیات، تو ان آیات طیبات کا جو خصوصی اثر ہے وہ دماغ کے لیے ہے۔ تو کوئی بھی شخص پاگل پن کا مریض ہو یا اور کوئی دماغی اس کو امراض لاحق ہو، تو ان آیات کو لکھ کر کسی پرچی پہ دے دے اور وہ ایک بوتل میں ڈال کے دے دیں اور ان سے کہیں کہ اس پانی کو پلاتے رہیں، اور ہر ہفتے وہ پرچی تبدیل کر دے، دوبارہ لکھ دے، اور ایک عرصے تک استعمال کرنے سے الحمدللہ وہ دماغی امراض جو ہے اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا زبردست ان کا اثر ہے۔ فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ ڈر سنائیں ان لوگوں کو کہ جن کے باپوں کو ڈر نہیں سنا، جن کے باپوں کو ڈر سنایا گیا، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ غافل ہیں۔ یا یہ ماں نافیہ ہے یہاں پہ، اس کا نافیہ کا معنی کریں تو جن کے باپوں کو ڈر نہیں سنایا گیا، تو فرمایا کہ یہ قرآن نازل اس لیے کیا گیا، اور یہ لوگ بھی غفلت میں ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ تحقیق قول ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، ان کے اکثر پر قول کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثریت غفلت میں ہوتی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں کمی ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان میں بھی اکثر غافل ہوتے ہیں، یعنی بنیادی باتوں کو ماننے کے بعد وہ جو حقائق ہے جن کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ان حقائق سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت طیبہ میں اسی طرح اشارہ کیا گیا، مگر یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ تبلیغ کے لیے ایک انسان میں تاثیر پیدا کرتی ہیں، اور سامنے والا اس کی بات کو سنتا اور اس کا اثر لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کے گلے میں زنجیریں ڈال دی ہیں، توق ڈال دیے ہیں۔ لوہے کے توق بنا کے پچھلے زمانے میں غلاموں کو ڈالے جاتے تھے، اور جہنمیوں کو آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کے گلوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، الی الاذقان، ان کی ٹھوڑیوں تک، فہم مقمحون، تو یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت بتا دی ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے، اسی کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی مشیت، اس کی رضا ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، وہ دعوت سب کو دیتا ہے ایمان کی، لیکن موقع کسی کسی کو دیتا ہے ایمان لانے کا۔ تو اس کے ارادے کے تحت سارے کے سارے معاملات۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی
بند بنا دیا، دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے۔ فاغشیناہم، اور ان کو ڈھانپ لیا ہے، فہم لا یبصرون، تو وہ پھر اب دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کسی پہ نازل ہوتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی وہ قوت عقلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے موجود ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو جب اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود جب اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کے ناشکری ہے، اور ناشکروں پہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے گلوں میں جو ہے توق پڑے ہوئے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اور ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی گئی ہیں، تو وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو اس آیت کا ظاہری معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مگر یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت حب بھی ہے اور نفرت کے لیے بھی آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی میں جدائی پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کا تصور کر کے انہی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے کہ ناجائز محبت کسی میں قائم ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی ختم ہو جائے، تو اس بندے کا تصور کر کے جب ان آیات کو پڑھا جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں دیواریں قائم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بیچ میں دیواریں قائم ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو اس کی نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس سے انسان میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو کہیں دشمنوں میں پھنس جائیں اور اس آیت کی آپ تکرار کریں تو اور منہ سے بات نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا دشمن ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک مفتی آصف صاحب شاگرد بھی ہیں میرے، تو وہ آگرہ تاج میں درس دیتے تھے، تو کچھ خدائی فوجدار قسم کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درس دینا اور دین کی تبلیغ کرنا صرف ہمارا ٹھیکہ ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں نے بڑی دھمکیاں دی کہ تم درس بند کر دو، حالانکہ وہ قرآن کا درس دے رہے تھے، وہ کسی اور کتاب کا درس دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے تو خالص نہیں ہے نا۔ اپنی تنظیموں کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اپنے پیروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں تو سارے ہی سنی علماء محبوب ہو جائیں، ہر سنی جو بھی کام کر رہا ہے وہ پسند آئے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی جس آقا کا میں خادم و غلام ہوں اور ان کے دین کی خدمت کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو یہ میرا دوست آ گیا، میرے کام میں ہاتھ بٹانے والا آ گیا۔ لیکن جب لوگوں کے مقصد الگ ہو جائیں اور مقصد دنیا داری ہو جائے تو پھر لوگ دیگر لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم ہی کریں گے جو کچھ کریں گے۔ اور یہ تجربے کی بات دیکھی گئی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ مسجد بنائیں اور ان کو پتہ چل جائے تو آپ سے پہلے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، مسجد بنانا شروع ہو جائیں گے، اور جو کہ نفری زیادہ ہے تو بڑی جلدی وہ تعمیر کر لیتے ہیں۔ کہیں مدرسہ بنائیں تو آپ کے مقابلے میں مدرسہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہے غیر مخلص ہونے کی، کہ تم رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہوتے تو کوئی اور دوسرا آپ کا ہم عقیدہ سنی مسلمان اگر کام کر رہا تھا تو اس کے ساتھ معاونت کرتے، اس کے ساتھ مل جاتے۔ تو میرا مفتی آصف صاحب کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، دھمکیاں دیں، کچھ گنڈے راستے میں کھڑے کر دیے، کہا کہ آج تمہارے کو گولی مار دیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا یہ آیتیں پڑھو، آپ حزب البحر پڑھو، یہ آیتوں کی تکرار کرو اور خاموشی سے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو وہ گھر سے نکلے تو واقعی انہوں نے گنڈے کھڑے کیے ہوئے تھے اسلحہ لے کر، تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب میں آیت پڑھتا رہا، الحمدللہ مسجد میں پہنچ گیا، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں گویا کہ، اور میں نے جا کے درس دیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، احساس نہیں ہوا، تو بعد میں انہوں نے کھڑے ہو کر کچھ احتجاج کرنا شروع کر دیا، نعرے بازی کرنا شروع کر دی۔ غیر سیاسی لوگ انہوں نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی۔ تو میں نے کہا کون لوگ تھے وہ؟ انہوں نے 4-5 آدمی نام بتایا، میں نے کہا چلو ان کے لیے حزب البحر پڑھو۔ بس 3 دن حزب البحر پڑھا، بس سارے کے سارے معافی مانگنے کے لیے آ گئے کہ ہمیں معاف کر دیں آپ۔ تو حزب البحر والا کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت وہ ہیں
جو کہ آپ کو دشمنوں کی نگاہوں سے اوجھل بھی کر دیتی ہیں۔ بڑے اس کے اعمال ہیں، بھاگے ہوئے کو واپس بلانا ہو تو اس کے لیے بھی آیت طیبہ پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، یہ 3 دفعہ کلمات آئے ہیں، منہ پھر گئے، چہرے پھر گئے، چہرے پھر گئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت فرمائی تھی تو اس رات یہ آیت پڑھی تھی۔ تو کفار جو سارے کے سارے پیرے لگا کے کھڑے ہوئے تھے ان کو آپ کسی کو بھی نظر نہیں آئے اور آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد کے جو الفاظ یہ غزوہ حنین کے ہیں کہ جب مسلمان مکہ شریف فتح کرنے کے بعد حنین کے جہاد کی طرف گئے، غزوہ حنین کی طرف گئے، تو اس وقت نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو بڑا جوش تھا ان کو، لیکن بنو حوازن اور بنی ثقیف بڑے خطرناک قبائل تھے اس زمانے میں اور زبردست تیر انداز تھے، تو وہ گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ جب وہ مسلمان لوگ آگے آ گئے، چاروں طرف سے گھاٹیوں میں گر گئے، تب انہوں سے اوپر سے انہیں تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جو نئے نئے لوگ تھے وہ بھاگنے لگے، بھگدڑ مچ گئی۔ تو ایسے میں جب لوگ بھاگ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خچر شریف کو آگے دوڑایا دشمنوں کی طرف۔ تو پھر ایک صحابی نے آگے سے آپ کے خچر کی لگام پکڑ لی، دوسرے نے دم پکڑ لی کہ آگے نہیں جانے دو، کہ آگے تو دشمن ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پیارے یہ مجھے آگے نہیں جانے دے رہے، تو آپ خچر سے تشریف لائے، آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ شاہت الوجوہ، پھر مٹی اٹھائے اور کہا شاہت الوجوہ، پھر مٹی اٹھائے اور پھر فرمایا شاہت الوجوہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ رجس تھے، یعنی جنگ کے جو بہادری کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبیوں کو جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور یہ پھر آپ نے جب یہ شاہت الوجوہ کہہ کر 3 مٹھیاں پھینکی تو حضرت انس، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جتنے کافر پیدا کیے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ اور پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا اور پھر مسلمان غالب آ گئے الحمدللہ رب العالمین، اور ان کو پھر گرفتار کیا، سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ دشمنوں کی ہلاکت کے لیے یہ الفاظ، اور جادو جنات کی کاٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے لیے بھی ہے۔ جب حزب البر پڑھتے ہوئے آتے ہیں اس مقام پر تو پھر یہاں پر ہاتھ مارتے ہیں، شاہت الوجوہ کہہ کر ہاتھ ایک مرتبہ آگے رگڑتے ہیں۔ وطمی صلاح وجوہ ادائنہ پہ میں نے کہا تھا کہ ہاتھ مارتے ہیں اور آگے پیچھے 3 دفعہ رگڑتے ہیں، ایسے کہ دفعہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہاتھ مار کے 1 دفعہ آگے رگڑتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ مارتے ہیں دشمن کا تصور کر کے یا جنات کا، جادو کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ان کو دفع کرنے کی، سننے کے لیے جب بھی پڑھی جائے تو ہلاکت کی نیت سے نہ پڑھا جائے، اس کے شر کو روکنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ یہ خاص بات اپنے ذہن میں رکھیں، مسلمان کے لیے اس میں رعایت رکھیں کہ اس کا شر دفع ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ تو عام طور پہ یہ بتاتے بھی نہیں کیونکہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ابھی اپنے نفس کے اندر الجھے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ اپنی ذات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے عام طور پہ بتاتے بھی نہیں ہے۔ مرید جب فنا فی النفس کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے، نفس کی وہ عادتوں سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یہ اختیارات ہوتے ہیں، یہ تو اس میں اختیارات ہیں۔ تو بہرحال اس کے بڑے اعمال بھی ہیں اور بہت ہی یہ جلالی الفاظ ہیں، بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور حی قیوم کے لیے، یعنی وہ ذات جو زندہ ہے اور جو سب کو قائم رکھنے والی ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ہے، اس کے لیے چہرے جھک گئے ہیں، اس کے لیے چہرے جھک گئے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں اعظم موجود ہے حی قیوم، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ غالباً طٰہٰ ہے، یہ سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہے، یہ انت الوجوہ للحی القیوم، تو کہا کہ ان دونوں میں اس میں اعظم ہے اور یہی وہ اس میں اعظم ہے الحی القیوم۔ تو اس کی وجہ سے سامنے والے کے دلوں پہ ہیبت پڑتی ہے اور وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ
ہر ایک کے لیے نہیں، میں نے بتایا کہ وہ خصوصی لوگوں کے لیے ہے، تو بڑی برکتیں ہیں اس کی، تو دلوں پہ بڑے تاثیر رکھتے ہیں الفاظ، جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی لوگوں کے دل جھک جاتے ہیں، چہرے جھک جاتے ہیں لوگوں کے۔ فرمایا کہ وقت خواب من حمل ظلمہ، اور تحقیق وہ ناکام ہو گیا جس نے ظلم اٹھایا، یعنی جس نے ظلم کیا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو خبردار کر دیا گیا، ظلم کرنے والوں کو، تو انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، ظلم سہ لے لیکن کسی پہ ظلم نہ کرے، برداشت کر لے، اللہ کے یہاں پہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، ظلم سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے۔ فرمایا کہ توسین، حروف مقطعات آ رہے ہیں، توسین میم حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہے، اس کے بعد حامیم آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی حروف مقطعات آئے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ تو یہ حزب البحر کے حروف مقطعات جو ہے بڑے، تقریباً تمام حروف مقطعات اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان حروف مقطعات کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی پیپر پہ صرف حروف مقطعات لکھ کے اور کسی سامان میں ڈال دیں تو انشاءاللہ سامان میں کوئی چوری ووری نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر آپ اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں اور سفر پہ جائیں تو کامیابی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اور ان حروف مقطعات کے حوالے سے ایک خاص عمل ہوتا ہے جو بڑی آفتوں کو، بڑی مصیبتوں کو، بڑے زلزلوں کو، بڑے سیلابوں کو، طوفانوں کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی ایک مخصوص نماز ہوتی ہے، تو جو اس کام کے لیے پڑھی جاتی ہے صلاۃ تسبیح کی طرح۔ تو اس کا معاملہ انشاءاللہ پھر کبھی تعلیم کریں گے اس کو، کیونکہ اگر وہ تعلیم کروں گا تو پھر سارے کے ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اور کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ قریب ہے کہ دو سمندر مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے کہ وہ ملنے نہیں پاتے، وہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے، نہیں مل پاتے۔ تو اس کی ظاہری تفسیر بھی ہے کہ سمندروں کے اندر دنیا کے دو سمندر جبرالٹر کے مقام پہ ملتے ہیں، ایک کا پانی الگ رنگ کا، دوسرے کا پانی الگ رنگ کا، ایک کا نیلا ایک کا ہرا ہے، لیکن وہ نیلا پانی الگ ہی رہتا ہے، ہرا پانی الگ ہی رہتا ہے، کیونکہ پانی کی نیچر ہوتی ہے آپ کسی رنگ میں ایک رنگ ڈالیں تو وہ ایک نیا رنگ بن جائے گا، لیکن اس مقام پر وہ دونوں مکس نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں بالکل، اور دونوں کی کیمیکل پراپرٹیز اتنی مختلف ہیں کہ اگر اس پانی کی مخلوق مچھلیاں ادھر چلی جائیں تو مر جائیں، ادھر کی مخلوق یہاں پہ آ جائیں تو وہ مر جائیں، لیکن اللہ نے نہ نظر آنے والا ایک پردہ ان کے بیچ میں لگایا ہوا، تو یہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور یہ آیت بڑے عرفان کے لیے ہوتی ہے، عرفان کے حصول کے لیے ہوتی ہے، معرفت کے لیے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج یہ کل میں وہ میں اپنی کتاب جس میں سارے عملیات میں نے لکھے ہوئے ہیں تو اس کے خاص خاص استعمال ہے، تو وہ میں آپ کو PDF دے دوں گا، تو ان کو آپ براہ راست اسٹڈی کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ورنہ میں یہاں پہ بتاؤں گا تو ہمارے پھر یہ بھی معنی بھی ہم پورے نہیں کر سکیں گے۔ تو کل بھی اگر میں بیٹھ جاؤں اور ان کے بارے میں بتانا شروع کروں تو ہمارے نشست میں پورے نہیں ہو سکیں گے، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو PDF دے دوں گا اس کا میں، کیونکہ وہ حزب البحر کے فوائد حزب البحر کے نام سے کتاب میں نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 15 سال پہلے شاید لکھی ہوگی، اور اردو زبان میں وہ پہلی کتاب تھی اس وقت جو اتنی تفصیل کے ساتھ حزب البحر کے حوالے سے آئی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں فرمایا کہ دو سمندر ہیں، قریب ہے کہ مل جائیں مگر ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے کہ مل نہیں پاتے۔ تو یہاں پہ عملیات کے حوالے سے اس کا ایک عمل میں آپ کو بیان کر دوں کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ مرج البحرین یلتقیان محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آیت کا جو بعد والا حصہ بینہما برزخ لا یبغیان یہ نفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، مگر یہ خاص جو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال نہ کرے ان کو اجازت ہے، جو ذاتیات اپنے ذاتی مسئلوں کے لیے کرتے ہیں، کسی کو نقصان تکلیف پہنچانے کے لیے، ناجائز مقاصد کے لیے، تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مرج البحرین یلتقیان، گھر میں عموماً آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بات چیت نہیں بنتی، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
تو کوئی بھی حزب البحر کا عامل ان الفاظ کو مرج البحرین یلتقیان کو 70 دفعہ پڑھ کے چینی پہ دم کر کے دے دے اور اس سے کہے کہ اپنے گھر کی چینی میں ملا لے، اور اس کے بعد وہ کہا کہ اس چینی کو ختم نہ ہونے دے، جیسے ختم ہونے والی اور ملاتا رہے، تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، شیر و شکر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بعد والا جو ہے الحمدللہ وہ نفرت کے لیے ہے، تو دو فریقین میں نفرت پیدا کرنی ہو، ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی بیوی کے ساتھ جو وہ اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، یا اور معاملات ہوتے ہیں، ناجائز محبت پیدا ہو گئی ہے، تو نمک کی ڈلیاں لے کر تو اس کے اوپر یہ 40 دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کو ان کو آگ میں جلاتے ہیں۔ چند دن کرنے سے الحمدللہ وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آیا کہ حامیم 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 7 دفعہ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں حوامیم سبعہ، یعنی حامیم کی جمع حوامیم، تو 7 حوامیم ہے۔ قرآن کی 7 صورتیں ہیں اور ان کے 7 صورتوں کے شروع میں یہ ایک ایک حامیم آیا ہے، تو وہیں سے یہ حوامیم لیے گئے ہیں۔ اور یہ کائنات کا حصار ہے، پوری کائنات انہیں حوامیم کے اندر ہے، اور یہ خاص اس کا حصار ہوتا ہے، حفاظت کا عمل ہوتا ہے اس کا، اور جس چیز کے اوپر یہ حصار کر لیا جائے، اپنا حصار کر لیا جائے، تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور عموماً جو لوگ دم درود کرتے ہیں، جنات اتارتے ہیں یا دیگر جادو کاٹتے ہیں، تو وہ اس کا حصار ضرور کیا کریں اپنے اوپر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی چیزیں اٹیک کرتی ہیں تو الحمدللہ آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ لائٹ جلوا لیں بھلے، اگر لائٹ کم ہو رہی ہے تو۔ ہاں، تو حوامیم سبع، وہ دیکھ لو، موضوع دیکھ لو، وہ جلا دے گا لائٹ۔ تو یہ 7 حامیم کا حصار ہوتا ہے۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہر شخص کو اپنا حصار کرنا چاہیے جو حزب البحر پڑھتا ہے۔ تو طریقہ اس کا آسان ہے، سامنے کی طرف آپ انگلی کے اشارے سے لکھیں حامیم، پھر اپنے دائیں طرف لکھیں حامیم، پھر بائیں طرف لکھیں حامیم، پھر پیچھے کی طرف حامیم، پھر اوپر کی طرف حامیم، پھر سمجھ لو زمین میں اپنے قدموں کے نیچے تصور میں حامیم، اور پھر اپنے اوپر حامیم۔ تو آپ یہ 6 جہتیں ہیں، تو 6 جہت میں سے 6 کی 6 جہت میں آپ نے یہ حامیم لکھ دیا، اور 7ویں آپ خود ہیں تو اس میں اپنے سینے پہ لکھ لیں، تو آپ ہر طرف سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو اس کو حصار کہتے ہیں، حامیم کا حصار۔ اور اس کو انشاءاللہ تعالی اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اور بہت آسان زکوٰۃ ہے اس کی، اور وہ 48 دن میں اس کی پوری ہوتی ہے۔ روزانہ ایسے ہی 48 حصار بنانے ہوتے ہیں، یعنی 7 دفعہ جب آپ حامیم لکھیں گے تو ایک حصار بنے گا، اور پھر واپس حامیم 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 حامیم، یہ دوسرا ہو جائے گا، تیسرا ہو جائے گا، چوتھا ہو جائے گا، 5واں ہو جائے گا۔ اس طرح 48 باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کریں، اور 48 دن تک کریں۔ اس میں نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، کہیں پر بھی آپ یہ اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو باقاعدہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اس کی پاور مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی مریض آپ کے پاس آئے جادو کا، جنات کا، تو پتہ یہ شرارت کرے گا، اچھلے گا، کودے گا، تو ہر مریض کو آتی اس کا اظہار کر دیں آپ، تو وہ پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، آپ کے سامنے حرکت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عاملین پہ حملہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور باقاعدہ اپنے ورد میں رکھنے چاہیے، اور اپنے جتنے بھی مریدین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ ان کا اس سے تصور میں اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اشاروں کے بجائے تصور میں آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تصور میں آپ نے حامیم لکھا، پھر دائیں طرف تصور، گردن گھمائے بغیر، گردن نہیں چلنی، صرف دماغ گھمانا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا جسم ایک طرف رہے تو اس سے آپ کی دماغی طاقتیں بھی استعمال میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر دنیا میں کہیں بھی کسی شخص کے اوپر آپ اظہار کریں گے وہ آپ کے اظہار میں ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا راز کی بات ہے، اور آپ پورے جلسوں کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں، دشمن نے حملہ کرنا، آپ بیٹھ کے پہلے اظہار کر دیں
گولیاں آئیں گی آگے گر جائیں گی وہاں پہ، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گی. یہ حزب البر کے کمال ہوتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں نا یار فلاں نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں نے کیا، یہ سب یہی چیزیں ہیں یہ. اور یہ بڑی خاص چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو عوام میں بیان کیا، لیکن کرے گا وہ جس کا نصیب ہے. تو بڑے کمال کی چیزیں ہیں یہ. تو ان حامیم کی پھر معنی بہت ہیں. پھر آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، ذرا جلدی کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. تو یہ ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون یعنی ہم الامر، کام گرما دیا گیا، مدد آ گئی ہے. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ، ٹھیک ہے نا، کہ جب جنگ چھڑ گئی ہے اور کام گرم ہو گیا اور ایسے میں پھر اللہ کی مدد آ گئی، تو اب پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دشمنوں کو بے مدد کر دے گا اور آپ کی مدد ہو جائے گی. تو یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، اس کے بھی عمل ہوتے ہیں باقاعدہ. اور کسی بھی مشکل موقع پر اگر آپ اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد آپ کو ملے گی. اور اس کا بڑا زبردست عمل ہے جو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، تو چھہاروں کا عمل ہے بے اولادی کے لیے. تو ابھی میں بتاؤں گا تو پھر میں بتا کہ آگے کی چیزیں رہ جائیں گی، وہ اس کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ ایسا عمل ہے، یوں سمجھ لو کہ اگر 100 آدمی کو میں نے دیا ہے وہ، تو 95% لوگوں کو اولادیں ہو گئیں. اور بلکہ انگلینڈ کی بات میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسی فیملیز ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ ان کو اولاد نہیں ہوگی کبھی، ان کو یہ چھہاروں کا عمل کر کے دیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو چھہارے، ان کو اولادیں ہو گئی. اور ڈاکٹر ان کے حیران ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بڑے کمال کی چیزیں ہیں. کتنے ہمارے یہاں پہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جن کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ جنہوں نے کتنے بے اولادوں کو ان کی اس عمل کی وجہ سے اولادیں نصیب ہوئی ہوگی. مگر یہ خاص عمل ہے اور یہ علماء ہی کے لیے ہیں، یہ حزب البر والوں کے لیے ہیں. تو اور اصل نبی علیہ السلام کا وارث بھی وہی ہوتا ہے، اس کو ضرور یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بے علم پیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہی جیسے بے علم کو تو یہ چیزیں سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھائیں گے لیکن علماء کو کبھی نہیں سکھاتے، بہت کم ہوتا ہے ایسا سکھائے ہیں وہ. تو بہرحال فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. پھر یہی حامیم حروف مقطعات میں سے پوری آیت آ گئی کہ اللہ کا نازل کردہ کتاب جو کہ زبردست اور علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوبہ، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، شدید پکڑ کرنے والا، ذی الطول، لمبے ہاتھوں والا یعنی بڑی طاقت والا ہے. لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو عزیزان محترم، یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حامیم سجدہ کی آئی ہے آئی تھنک، تو اس کی آیت ہے یہ. اس آیت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جو شام میں ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری رات جادو اثر نہیں کرے گا، اور جو صبح ایک مرتبہ پڑھ لے تو پورے دن جادو اثر نہیں کرے گا شام تک. تو یہ اپنے اوراد میں شامل کریں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو الوظیفۃ الکریمہ لکھا اس کے اندر یہ ہے آیت طیبہ. تو یہ آیت جو ہے بڑی کمال کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال، جمال اور کمال تینوں چیزیں جمع ہے، اور یہ آیت الکرسی کا خواص رکھتی ہے. اور اس کے بڑے اعمال بھی، اس کی زکوٰۃ بھی الگ سے بھی دی جاتی ہے. اور یہ سمجھ لے کہ اس آیت کے بارے میں شیخ روزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بلکہ شیخ احمد بن علوان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں، بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کا، تو علامہ شامی نے بھی ان کا ذکر کیا. بار شریعت میں بھی کتاب اللقطہ میں ان کے نام کا ایک عمل ہے، جو گمشدہ کوئی چیز ہو جائے تو پھر ان کو پکارا جائے، ان کا نام لے کے وہ چیز مل جاتی ہے. اور اتنا 100% پکا عمل ہوتا ہے. ابھی آپ کر کے فارغ ہو، تھوڑی دیر بعد، کچھ دیر کے بعد آپ کو اطلاع مل جائے گی اس چیز کی. تو شیخ احمد علوان رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں، اچھا اتفاقی بات ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ کچھ سرچ کر رہا تھا تو ان کی تفسیر میرے سامنے آ گئی. انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے
تو راستے میں دریا آ گیا، کشتیاں تھیں نہیں، اب کس طرح کراس کریں؟ تو آپ نے یہی آیت طیبہ پڑھ کے دریا کے اوپر دم کیا، اس کو حکم دیا کہ ہمارے لیے راستہ دے دے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو، سب نے پانی کے اندر گھوڑے ڈال دیے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، جس طرح کے پکے روڈ پہ چلتے ہیں نا، اور سب نے پورا دریا کراس کر لیا، کسی کا سم تک گیلا نہیں ہوا۔ جب دریا کراس کر لیا، آپ نے پوچھا کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں؟ ایک نے کہا حضرت میرا کنگا گر گیا، ایک نے کہا حضرت میرا پیالہ گر گیا۔ آپ نے دریا کو حکم دیا، اس نے کنگا اور پیالہ دونوں واپس کر دیا۔ تو بڑی کمال کی آیت ہے یہ، لیکن بہرحال ٹائم نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، اور بڑی اس میں حقیقت ہے، وہ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں طائر لاہوتی، اے انسان تو طائر لاہوتی ہے، لاہوت کا پرندہ ہے، اور تیرا وطن اصلی لاہوت ہے، ذات خداوندی کا عالم ہے، تیرا اصل میں لوٹنا وہیں پر ہی ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کی بات ہے، لیکن ٹائم نہیں اس کو سمجھانے کا بھی، تو اس میں اسی طرف اشارہ کر دیا۔ باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، یہ بتا دوں وہ بتا دوں، لیکن ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، یہ حصار کے الفاظ ہے، حزب البر کے خاص حصار ہے یہ، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تبارک حیطاننا، سورہ تبارک الذی، سورہ ملک ہماری دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاسین سقفنا، اور سورہ یاسین ہماری چھت ہے، کاف یا عین صاد کفایتنا، اور کاف یا عین صاد ہمارے لیے کفایت کرنے والا، وہ حامیم عین سین قاف حمایتنا، اور حامیم عین سین قاف جو ہے ہماری حمایت کرنے والا۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آگے تک کے جتنے الفاظ ہیں نا، یہ آخر تک کے سمجھ لیں حصار کے الفاظ ہیں، بلکہ یہاں تک سمجھ لیں آپ پھر لوح محفوظ تک یہ حصار کے الفاظ ہیں یہ، اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حامیم تنزیل الکتاب سے لے کر پھر لوح محفوظ تک۔ اور عام طور پر اس کی حفاظت کے لیے ڈورا بھی بنایا جاتا ہے، جسے مریض کو یہ 7 دھاگے ناپے جاتے ہیں، نیلے رنگ کے، کالے یا ہرے رنگ کے، اور حاملہ عورتوں کے حمل کی حفاظت کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہی آیت حامیم تنزیل الکتاب سے لے کر پھر لوح محفوظ تک پڑھ کے گرہ لگاتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، اس لیے 7 گرہ بنائی جاتی ہے۔ اور عام طور پہ جنات یا جادو کی کاٹ کرنے کے بعد لوگ پھر واپس ان کے اوپر چیزیں حملہ کرتی ہیں، تو یہ تعویذ، یہ ڈورا بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ چیزیں واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ بھی بڑی زبردست آیت طیبہ، اور یہ وہ آیت ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ کا خون اسی آیت پہ گرا تھا کہ ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان دشمنوں کے مقابلے میں، اور پھر وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کے مرے جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ فرمایا کہ ستر العرش مسبول علینا، تو عرش کا پردہ ہم پہ لٹکا ہوا ہے، وعین اللہ ناظرۃ الینا، اور اللہ کی نگاہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ کی نگاہ میں ہو تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ شیر کا بچہ شیر کے سامنے بیٹھا ہو تو کوئی اس کو تکلیف دے سکتا ہے؟ تو رب کا بندہ جب اس کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کوئی اس کو تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اسی طرح اشارہ کا عین اللہ ناظرۃ الینا، کہ اللہ کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، بحول اللہ لا یقدر علینا، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اس کے وسیلے سے دشمنوں کو ہم پر قدرت نہیں دی جائے گی، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ سب کے اسرار ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے
پھر ہم آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ اس کے آگے فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. تو بے شک اللہ ہی میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، وہ جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کی حفاظت کرتا ہے، صالحین سے دوستی رکھتا ہے. تو یہ آیت طیبہ ہے جو قرب الہی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو بڑی زبردست آیت طیبہ ہے. تو آگے چلتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کتنی دیر رہ گئی؟ میں نے کہا 10 منٹ پہلے بتانا. اچھا، اس کے بعد دعا کا ٹائم بچے گا. ہاں تو یہ نا نہیں نہیں نہیں، تو جہاں پہ مجھے ختم کرنا ابھی 5 منٹ رہ گئے صرف. تو یہ جو آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے. توکلت علیہ توکلت، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو عزیزان محترم، اس آیت کے بڑے اثرار ہیں، لیکن ایک بات جو حدیث شریف میں بھی آئی ہے کہ جو اس آیت کو 7 دفعہ صبح پڑھ لے اور 7 دفعہ شام پڑھ لے، صبح پڑھ لے گا تو شام تک بھی کوئی ناپسندیدہ بات آپ کو نہیں آئے گی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کچھ بھی آپ کو نہیں چھوئے گا. اسی طرح شام میں پڑھ لیں تو فجر تک آپ کو کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اور یہ حدیث شریف میں 7 دفعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 10 دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ فرمایا کہ حضور غوث پاک 10 دفعہ پڑھتے تھے، ہم بھی 10 دفعہ پڑھتے ہیں. تو ہم بھی 10 دفعہ ہی پڑھتے ہیں اس آیت کو صبح و شام. تو یہ وہ آیت ہے، اور اس کی ایک عجیب تاثیر حضرت علامہ دیربی نے لکھی ہے کہ جو اس آیت کو صبح پڑھ لے تو شام تک موت نہیں آتی، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک موت نہیں آتی. اور جس کو موت آنی ہوگی تو اللہ اس کو بلا دے گا. امام قرطبی کا واقعہ لکھا انہوں نے، علامہ دیربی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ امام قرطبی کی عمر 75 سال کی تھی، شدید بیمار ہو گئے، بچنے کے چانسز نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھنا شروع کر دی تو ٹھیک ہو گئے، اور ان کی عمر 150 سال ہو گئی. 150 سال ان کی عمر ہو گئی. تو خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا قرطبی الا کم تفر منا، اے قرطبی کب تک ہم سے بھاگتے رہو گے. جب حضور کے محبت میرے الفاظ آپ نے سنے تو آپ نے آیت پڑھنا چھوڑی، آپ کا وصال ہو گیا. فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اس کا ترجمہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام سے کوئی چیز ضرر نہیں دیتی، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا. دیکھیں اس کے تفصیل نہیں بیان کر سکتا. کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو کھانے کے زہر کے اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا. مختصر یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے تو کئی دن ہو گئے وہ قلعہ کھلا ہی نہیں. پھر پادری نکل کر آیا، اس نے کہا دیکھو خالد، میرے پاس یہ زہر کی پڑیا ہے، یہ زہر کی پڑیا میں اس پانی میں ڈال دوں گا جو نہر اندر جا رہی ہے، قلعے کے سارے لوگ مر جائیں گے، اتنا خطرناک زہر ہے یہ، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. بہتر یہ کہ تم اپنا لشکر لے کے واپس چلے جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو فتح کرو تو میں بھی مار دیتا ہوں سب کو. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مرتا، کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی. اس نے کہا آپ کھا لو نا. پھر آپ نے کہا اللہ، آپ نے دیا وہ زہر جو پورے قلعے کے لوگوں کو مارنے کے لیے کافی تھا. آپ نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھی اور لیا اور اوپر سے پانی پیا، اور آپ کو ایک تھوڑے سے پسینے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس دعا کو صرف اس دعا کو جو صبح 10 دفعہ پڑھ لے، شام میں 10 دفعہ پڑھ لے، اس کے اوپر گولی گولا توپ بندوق تیر تلوار کوئی اثر نہیں کرتا. بڑے کمال ہے اس کے. اور اس کا ایک کمال میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ جو میں اپنے احباب کو بھی بتاتا ہوں اور وہ تجربہ کرتے تو ان کو فائدہ ہوتا. جسم پہ کہیں بھی آپ کو کوئی تکلیف دانہ وغیرہ ہو جائے تو دن میں 3-4 دفعہ ہاتھ رکھ کے 19 دفعہ دعا پڑھیں، دم کر دیں، 2-3 دن بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور
نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ کوئی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ علی العظیم کی طرف سے ہے۔ تو اس میں بھی وہ علی العظیم کے الفاظ آ رہے ہیں جو کہ اسم اعظم ہے۔ تو اس کے بڑے اسرار ہے، بڑے رموز ہے۔ اور ویسے تو ہم سمجھتے صرف شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے صرف نہیں ہے۔ اس کلمے کا عظیم ترین فائدہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا، جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کی 99 بیماریاں دور کر دی جاتی ہے، اور سب سے چھوٹا جو مرض ہے وہ ٹینشن کی بیماری دور کر دی جاتی ہے، اور ٹینشن اس زمانے کا سب سے بڑا مرض ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ٹینشن میں پتہ نہیں اور بھی کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں، انگزائٹی ہے، تو اور بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے کم جو بیماری ہے اس کا فائدہ، اور حقیقت میں یہ توحید افعالی ہے کہ نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، سب اسی کی طرف سے ہے۔ تو آخر میں پھر درود پاک ہے، اور پھر آخر میں الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو چونکہ اب ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ یہ بڑے اسرار ہیں ان کے اندر، اور سمجھ لیے کہ جس کو حزب البحر کی باقاعدگی میسر آ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ولایت میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی صفائی بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ کامل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ ہاں، اور یہ حامیم کی آیت جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد بنایا جائے، تو اس کو 5000 پڑھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو 5000 پڑھنے کے بعد آپ اس کے حامل ہو جائیں گے۔ پھر اس کا نقش والی مہر بنا لیں، پھر مریضوں کو لگا کے دیں، ہر مرض میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں کام آئے گی۔ پڑھو نا، منقبت ہے نا، ایک اور دینا یار، 2 تھی، ایک سلسلے کی تھی اور ایک دوسری تھی۔ یا کسی اور کو کہا؟ ہاں نہیں، اگر کسی اور کو کہا تو اس کو دے دو بھلے۔ چلو ٹھیک ہے۔ جاؤں اب میں کدھر بوالحسن شاذلی، جاؤں اب میں کدھر بوالحسن شاذلی، ہو کرم کی نظر بوالحسن شاذلی، جاؤں اب میں کدھر بوالحسن شاذلی، تنگ حالات ہے وقت بھی ہے کڑا، تنگ حالات ہے وقت بھی ہے کڑا، لیجیے نا خبر بوالحسن شاذلی، لیجیے خبر بوالحسن شاذلی، صدقہ حسنین کا ہم کو کیجیے عطا، صدقہ حسنین کا ہم کو کیجیے عطا، اے علی کے پسر بوالحسن شاذلی، اے علی کے پسر بوالحسن شاذلی، آپ ہی کے تو گھر ہے یہ قلب و جگر، آپ ہی کے تو گھر ہے یہ قلب و جگر، آئیے نا بوالحسن شاذلی، آئیے نا ادھر بوالحسن شاذلی، ہے تمنا میری در پہ پہنچوں تیرے، ہے تمنا میری در
عطا وہ سفر بوالحسن شاذلی ہو عطا وہ سفر بوالحسن شاذلی چشم الطاف بو کیجئے گو میری چشم الطاف بو کیجئے ہو میری ہر دعا کارگر بوالحسن شاذلی ہر دعا کارگر بوالحسن شاذلی اب نہیں کچھ کمالی کی جز آپ کے اب نہیں کچھ کمالی کی جز آپ کے آرزوئے دیگر بوالحسن شاذلی آرزوئے دیگر بوالحسن شاذلی ہو کرم کی نظر بوالحسن شاذلی لیجئے نا خبر بوالحسن شاذلی. کتنے بجے روزہ؟ افطار 4 منٹ. تو بہرحال امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اس کا مطالعہ کریں، اور امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کتابیں چل میں کل ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کون سی کتابیں پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ طریق لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو سب سے آسان اور سب سے قریب ترین ہے. تو انشاءاللہ کل کریں گے گفتگو. ابھی روزے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وہب لنا ریحا طیبتا کما ہی فی علمک وانشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في ديننا والدنيانا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه الصلاة والسلام ونعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلسلہ شاذلیہ کے تعارف پر ایک کتاب جو میں نے ترجمہ کی ہے امتیازات شاذلیہ، تو جتنے بھی صاحب اصحاب زکوٰۃ میں بیٹھے انشاءاللہ سب کو وہ دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ورد عام ہوگا انشاءاللہ. تمام روزہ دار معتکفین حضرات مسجد کے اگلے حصے میں تشریف لے جائیں. تمام معتکف روزہ دار حضرات